کہ وہ جو کل تک یہ کہتا تھا یا پوچھتا پھرتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، کیا شیخ رشید کو منیب فاروق کے سامنے بھی تھپڑ پڑے کہ بلاول بھٹو نواز شریف کے بلوچستان دورے پہ شدید غصے اور نون لیگ آج پھر اسی باپ پارٹی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ ایشوریہ رائے وہی ایکٹر ہیں جو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کر رہی ہیں اور پاکستانی کرکٹرز جو ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کا جو پروگرام ہے وہ پہلے آپ سے ایک سوال میں کرتا ہوں۔ آپ بھی سارے بڑے جہاں دیدہ لوگ ہیں، آپ نے دنیا آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے یا دنیا کو اچھی طرح دیکھ لی ہے۔ جو شخص ایک گھر چلاتا ہے اور آج کل کے حالات میں چلاتا ہے، نامساعد حالات میں، وہ شخص کتنا ذہین ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے، اور ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی ہوتا ہے۔ تو ایک سوال میرا ہے آپ سے، آپ مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ وہ جو کل تک یہ کہتا تھا یا پوچھتا پھرتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، کیا کہتا تھا؟ مجھے کیوں نکالا۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک جملہ سنوا دیتا ہوں جو پبلک کے ہر خطاب میں کہتا تھا، سنیں ذرا۔ کیوں نواز شریف کو نکالا گیا؟ بولو کیوں نکالا گیا؟ نواز شریف کو پھر کیوں نکالا گیا؟ کیوں بھائی کیوں؟ گجرانوالہ کے عوام کیوں نکالا گیا نواز شریف کو بتاؤ۔ جی، مجھے کیوں نکالا۔ آج وہی شخص جو ہے وہ آپ کو اور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو تمام مشکلوں سے نکالے گا۔ تو جو پوچھتا تھا مجھے کیوں نکالا، اب وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کو تمام مشکلات سے نکالے گا۔ تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کیا وہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے آپ اس کو کامنٹس میں ضرور مجھے جواب دیجیے گا اس سوال کا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ چڑیل آج بڑی عجیب خبریں لے کے آئی ہے میرے پاس۔ وہ یہاں تک لے کے آئی ہے کہ کیا شیخ رشید کو واقعی کوٹ پڑی تھی؟ کیا شیخ رشید کو منیب فاروق کے سامنے بھی تھپڑ پڑے اور اس کے بعد انہوں نے وہ انٹرویو دیا؟ تو چڑیل آج ساری میرے پاس یہ خبریں لے آئی ہے، بلکہ اور بھی کافی خبریں لائی ہے، تو اس کو دیکھیے گا اینڈ تک۔ آپ کو آج بڑی خبریں ملنے والی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، آپ کو بھی ویڈیوز ملتی رہیں گی، ہماری بھی اس میں ہیلپ ہوگی۔ بہرحال آپ کو بتاؤں کہ 30 مارچ 2021 جو ہے یہ وہ دن تھا جب پاکستان کے اندر سینٹ کے الیکشن ہوئے اور نون لیگ کو باپ نے آگ کر دیا۔ باپ بلوچستان آگ، اور آج نون لیگ نے اسی باپ کو دوبارہ جا کے تسلیم کر لیا، اور باپ نے بھی کل باقاعدہ بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، اور یعنی اپنا دست شفقت جو ہے وہ میاں صاحب کے سر پہ رکھ دیا۔ اور باپ نے بتایا کہ باپ اصل میں باپ ہوتا ہے، اسے پنگا نہ لیے نا۔ اور اب امید ہے کہ تم سیکھ گئے ہو، اور اب دوبارہ سے سال 6 مہینے کے بعد وہی نواز شریف نہ بننا جو تمہاری ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، پھر باہر آ کے پوچھو کہ مجھے کیوں نکالا۔ بہرحال اس کا تو جواب لوگوں نے دینا، آپ نے دینا۔ اولاد جتنی مرضی نافرمان نکل آئے نا، آخر اس کو باپ کی اہمیت کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ 30 سے زیادہ الیکٹیبل جو ہیں وہ اب نون لیگ کو دوبارہ پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ الیکٹیبلز کون تھے؟ بلوچستان میں کس کی حکومت ہونی ہے؟ نون لیگ باپ کے بارے میں کیا رائے رکھتی تھی اور اب کیا رائے رکھتی ہے، اس پر تو بات کروں گا۔ لیکن پہلے آپ کو بتاؤں کہ بلاول بھٹو نواز شریف کے بلوچستان دورے پہ شدید غصے میں، ان کا بڑا رد عمل بھی آیا۔ ایک طرف نئی جنگ کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھ دی ہے، اور ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ نئی جنگ کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھ دی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن بہرحال شیخ صاحب تو ہمارے ہر دل عزیز شیخ رشید ہے نا، انہوں نے ایام جیل اور اس کے بعد کیسے گزارے، اور ان کے بعد ان کا انٹرویو کیسے ریکارڈ ہوا، کیا واقعی ان کو اینکر منیب فاروق کے سامنے کٹا گیا، مارا گیا؟ آج پہلی کی بات ہے، اس میں بھی تفصیل سے کروں گا۔ ایشوریہ رائے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا مس ورلڈ، مس اپنا انڈیا، مس فیمینا، اور انڈین بالی ووڈ، اور امیتابھ کی بہو، اور کون کون سے ان کے پاس اعزازات ہیں۔ لیکن اب وہی ایکٹر ہیں جو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کر رہی ہیں اور پاکستانی کرکٹرز جو ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اور کیا واقعی بابر اعظم کو ہٹایا جا رہا ہے یا وہ خود سے سائڈ پہ ہو رہے ہیں کہ اس نے سوچا کہ اب زیادہ ذلیل نہ ہوں، زیادہ رسوا نہ ہوں تو ہٹ جاؤں سائڈ پہ؟ بہرحال یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ لیکن پاکستانی سیاست بالکل ہی سمجھ سے باہر آ رہا ہے۔ جیسے یہاں راتوں رات چیزیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، کروٹیں بدل جاتی ہیں، ڈائنامکس بدل جاتے ہیں، اس پہ تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ کل کے ولن آج کے ہیرو بن جاتے ہیں، اور
اور کل کے ہیرو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویلن ہوتے ہیں، اور اکثریت ان میں سے اڈیالہ جیل ہی پہلے جاتی ہے۔ سیاستدانوں کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی ہے۔ نواز شریف آج کل بلوچستان کے دورے پہ، ان کے ساتھ مریم نواز اور شہباز شریف بھی ہیں، اور نون لیگ آج پھر اسی باپ پارٹی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، جس باپ نے ان کو 2018 میں نہ صرف دھتکارا تھا بلکہ دھکا دے کے حکومت سے باہر کر دیا تھا، اور ایسا دھتکارا کہ نواز شریف کنٹینر سے آوازیں نکالتے ہوئے نکلے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ لیکن آج وہی شخص جو ہے وہ پاکستان کو تمام مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں۔ بہرحال پھر یاد کریں گجرانوالہ جلسہ، نااہلیاں، جیلیں، پھر 2019 اور لنڈن روانگی، وہاں سے تقریریں، اور پھر 4 سال بعد پاکستان واپس آنا۔ کسی نے بالکل نہیں سوچا ہوگا کہ نون لیگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ترک کر کے دوبارہ باپ کے دروازے پہ جائے گی، کھٹکھٹائے گی اور منت سماجت کرے گی۔ لیکن کیا کریں، یہ وقت اور حالات جو ہے نا سب کچھ کروا دیتے ہیں۔ بلوچستان میں الیکٹیبلز کی پہلی کھیپ نون لیگ میں شامل ہو گئی ہے، جن میں باپ کے زیادہ رہنما ہیں، اور شمولیتی پروگرام میں مختلف سیاسی جماعتوں کے 30 سے زیادہ سیاسی شخصیات نے نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا۔ شمولیت اختیار کرنے والوں میں بلوچستان عوامی پارٹی، BNP مینگل، نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سابق اراکین پارلیمنٹ شامل ہیں۔ تو ان میں سب سے بڑا نام تو جام کمال کا ہے۔ سردار جام کمال جو پہلے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے تھے، پھر نون لیگ میں آئے، 2018 میں باپ پارٹی بنی تو اس میں شامل ہو گئے، ان کے وزیر اعلیٰ بنے، اب دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ اور تو اور یہ وہی باپ پارٹی ہے جس کے متعلق مریم بھی کیا کہتی تھی، وہ کہتی تھی راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اگلے روز وہ بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہی جام کمال کے بارے میں کہا کرتی تھی۔ سینٹ الیکشن کے بعد وہ کہتی تھی کہ ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیا، وہ والے باپ سے ووٹ لیے جو چھوٹی سی بات کے لیے بھی اپنے باپ سے اجازت لیتا ہے۔ اگر آج میں ان عہدوں کے لیے اصول قربان کر دوں تو نواز شریف بھی اصول قربان کر دیں تو پورے پاکستان پہ بھاری ہو سکتے ہیں۔ بلکہ احسن اقبال تو کہتے تھے نا، سب کو معلوم ہے باپ نے کس کے کہنے پہ ووٹ صادق سنجرانی کو دیا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ باپ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ اور آج سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز اور نواز شریف نے اصولوں کا سمجھوتا کر لیا؟ کیا احسن اقبال اپنے بیانات پہ قائم ہے؟ کیا صادق سنجرانی جن کے چیئرمین سینٹ بننے پہ اتنا واویلا ہوا تھا، وہ بھی نواز شریف سے ملنے کوئٹہ پہنچ گئے؟ کیا انہوں نے بھی سمجھوتے کی سیاست کر لی؟ کیونکہ یہ سیاست ہے، اور سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نواز شریف سے کافی خفا ہیں بہرحال، اور نواز شریف کے دورے بلوچستان پہ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے لاہور میں مشکلات ہیں، اس لیے ان کو دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان آنے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں بہتر ہے پنجاب پر ہی فوکس کریں۔ ان کا سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ کیا نون لیگ کو واقعی پنجاب میں مشکلات ہیں؟ کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت اپنے نظریاتی ورکرز اور رہنماؤں کو چھوڑ کر ایسے الیکٹیبلز کے پاس جاتی ہے، یا عام الفاظ میں ایسے لوٹوں کے پاس جاتی ہے جنہوں نے ہر 5 سال میں اپنے سیاسی قبلے بدلنے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا نظریہ، اپنا منشور، اپنی عزت سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر ان کے پاس نہ تو کوئی سیاسی نظریہ ہے، تو نون لیگ کو تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت پڑے گی کیا واقعی ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں بچا کہ جس پر لوگ ان پر اعتماد کریں اور ان کو ووٹ دیں۔ کیونکہ الیکٹیبلز کی سیاست تو ہم نے تحریک انصاف میں دیکھ لی ہے۔ جو غلطی PTI نے 2018 میں کی تھی، وہ سارے الیکٹیبلز لوٹے بن کر PTI کو اللہ کے آسرے چھوڑ کر چلے گئے، اور PTI کی حکومت جیسا بنائی گئی ہے ویسے ہی دڑام سے گر گئی۔ بہرحال شیخ رشید جیسے سینئر سیاستدان، یہ چڑیل مجھے کہتی ہے، اب چڑیل کی بڑی خبریں ہیں یہ، شیخ رشید جیسے سینئر سیاستدان، درجن بار وزیر بننے والے سیاستدان بھی عمران کی وجہ سے وزیر اعتماد آئے، اور اب شیخ صاحب نے بڑی کافی حیران کن باتیں کر دی ہیں۔ شیخ رشید آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ پیشی کے موقع پہ ان کی چند صحافیوں سے بات چیت ہوئی، جہاں ان سے قید کے حوالے سے اور انٹرویو کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پہ تشدد کرنے لگے تو میں کرین سے بھی زیادہ وزنی تھا، پھر انہوں نے کہا مر جائے گا، ساری زندگی میں نے اداروں کے ساتھ کام کیا، اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اینکر منیب فاروق کے سامنے مارا گیا، تو اس نے کہا شیخ صاحب کے ساتھ یہ نہ کریں۔ پھر کہتے ہیں میں نے تو پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن سامنے انٹرویو نکل آیا تو پھر انٹرویو دینا پڑا۔ بہرحال اس میں شیخ صاحب کا کوئی وضاحتی بیان نہیں آیا، لیکن منیب فاروق کا وضاحتی بیان ضرور آ گیا۔
اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ بات مکمل طور پہ جھوٹ اور بے بنیاد ہے. حیران ہوں کہ شیخ صاحب کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اب اس ساری صورتحال میں کون سچا ہے کون جھوٹا یہ تو تبھی پتا چلے گا جب شیخ رشید اپنے بیان کی وضاحت کریں گے. اور انہوں نے قسم کھا کر کہہ دیا ہے کہ میں نے پریس کانفرنس اپنی مرضی سے کی اور مجھ پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کیونکہ میں دونوں کو جانتا ہوں. شیخ صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, منیب فاروق کو بھی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تو ایک بات میں بتا دوں کہ منیب فاروق جھوٹ نہیں بولتا. منیب فاروق بڑے کیریکٹر والا بچہ ہے. بچہ ہی ہے, میرے سے تو بہت چھوٹا ہے عمر میں, اور بہت اپ رائٹ ہے اور بہت ہی یعنی اصول پسند ہے. تو منیب فاروق سے تو میں کسی قسم کے جھوٹ کی امید نہیں کر سکتا. سیاستدان کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں, اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. دیکھیں نا, جیسے باپ کو جا کے مل لیا, اس کے دروازے کھٹکھٹا لیے, تو اب اس پہ کیا کریں گے. بہرحال کرکٹ کی بات کریں تو جہاں پورا پاکستان سیاست کی نظر ہو رہا ہے وہاں کرکٹ کیسے بچ سکتی ہے. کافی سارے نئے سکینڈلز ہیں جو زیر گردش ہیں, سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئی ہیں. سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق جو نکالی ایک تقریب میں شاہد آفریدی کے ساتھ بیٹھ کے پاکستانی ورلڈ کپ ٹیم کے بارے میں بات کی, ان پہ تنقید کی, اور تنقید کرتے ہوئے نے کہا کہ اگر آپ ایشوریہ رائے سے شادی کریں گے تو ایسا ہوگا, ایسا ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی اولاد تو نیک ہو ہی نہیں سکتی. تو اس وقت انہوں نے بات کر دی اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. پھر عبدالرزاق کو خیال آیا کہ نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, تو انہوں نے معافی مانگ لی. ان کا میری زبان پھسل گئی تھی. لیکن اتنی دیر پورے انڈیا میں آگ لگ چکی اور پورا انڈیا جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے اور ان کو ٹرول کر رہا ہے کل سے ابھی تک. بہرحال کپتانی کی اگر بات کریں تو ورلڈ کپ میں شکست کے بعد بابر اعظم کی کپتانی کا سورج اب لگتا ہے کہ غروب ہو رہا ہے. ٹیسٹ ون ڈے اور T20 یعنی بابر اعظم بحیثیت پلیئر کھیلیں گے. ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ میچ ایز اے کپتان بھی کھیل لیں, لیکن باقی نہیں. اور یہ فیصلہ کیے گیا کہ ان کے بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان ICC ایشین کاؤنسل کا کوئی ٹائٹل نہیں آج تک جیت سکا. ہو سکتا ہے بابر اعظم خود ہی استعفیٰ دیتے کپتانی سے, اور بابر اعظم کو بتایا گیا کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو بورڈ فوراً قبول بھی کر لے گا. سوال یہ کہ اگر بابر اعظم کیپٹن نہیں ہے تو کون ہے. تو دورہ آسٹریلیا میں شان مسعود ٹیسٹ کیپٹن بننے کے مضبوط امیدوار ہیں, جبکہ دورہ نیوزی لینڈ میں T20 کی قیادت کے لیے شہنشاہ آفریدی جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے کپتان شہنشاہ آفریدی ہی ہوں گے 2024 میں. وجہ یہ ہے کہ جب سے انہوں نے لاہور قلندر کی کپتانی سنبھالی ہے, لاہور قلندر PSL کے 2 ٹائٹلز جیت چکے ہیں. اور انہی وجوہات کی بنا پہ لگتا ہے کہ بورڈ کو کہ شاہین آفریدی وہ اسپاک ہے جو ایک بڑا ٹائٹل جتوانے کے لیے پاکستان کو ایک ہیرا مل گیا. لیکن آج بڑی سیریس ایلیگیشنز آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان سے کہ بھارت نے سیمی فائنلز میں اپنے سپنرز کو کامیاب کرانے کے لیے پچ بدل دی ہے. گراؤنڈ تو وہی ہے جو انہوں نے ICC کو بتایا تھا, لیکن پچ بھی ایک گراؤنڈ پہ 2 یا 3 پچز بھی ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے جو پچ ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی اس میچ کے لیے اس کو لاسٹ منٹ پہ انہوں نے بدل دیا اور کہہ دیا کہ یہ ہم اس پہ کھیلیں گے کیونکہ وہ اپیرنٹلی سپنرز کو سوٹ کرتی ہے. اب اسے کھپ پڑ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں اس پہ نیوزی لینڈ کیا کرتا ہے. چڑیل کو میں نے کہا دوڑ کے جاؤ انڈیا اور ذرا وہاں سے لیٹسٹ خبریں لے کے آؤ, وہ جیسی ہی آتی ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.